أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. پچھلی کئی آیات سے اللہ پاک کی قدرت کا اور اللہ پاک کی اس بنائی ہوئی دنیا میں انسان ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا تذکرہ چل رہا ہے. اور اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ظاہر کی چیزیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. پانی ہے، انسان ابھی پانی پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے. سردی ہے، گرمی ہے، درخت ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، یہ سب ظاہر کی نعمتیں. اسی طریقے سے بعض نعمتیں باطنی ہیں دوستو. انسان کے دل میں سکون ہو، اطمینان ہو، راحت ہو، یہ سب باطن کی نعمتیں. تو یہ ظاہر کی نعمتیں، باطن کی نعمتیں اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں اور یہ انسان اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اس ذات کا حق یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے بھی، اپنے اعمال سے بھی ہر ترتیب سے اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بن جائے، کوشش کرتا رہے. اس لیے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے ہم چاہے ساری زندگی بھی کر لیں لیکن شاید اس کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا اس کا، لیکن انسان کوشش کرے گا. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات ہر اعتبار سے کامل ہے، مکمل ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. اگر زمین کے جتنے درخت ہیں یہ درخت سب کے سب قلم بن جائے، لکھنے والے قلم بن جائے. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر کا پانی اس کے لیے سیاہی بن جائے. سیاہی جانتے؟ انک. مِن بَعْدِهِ 7 أبحر، اور اس وقت دنیا میں جتنے سمندر ہے اس کے بعد مزید 7 سمندر اور اس کے ساتھ مل جائے، یعنی وہ پانی بھی آئے، وہ بھی سیاہی بن جائے. ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی تعریف کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہو سکتے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اور اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ فرمایا تم سب کو پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور تم سب کو قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھانا. اب دیکھیں کتنے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہیں اور قیامت تک کتنوں نے آنا ہے، کیا گنتی ہوگی. لیکن اللہ پاک فرما رہے تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے ایسا ہے الا کنفس واحدہ، جیسے ایک انسان کے ساتھ یہ معاملہ کر. یہ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ پاک اتنے وقت کے بھی محتاج نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ کی ذات سننے والی ہے، بصیر دیکھنے والی. تو دونوں آیات اشارہ کر رہی ہے اللہ پاک کی صفات کاملہ اور اللہ پاک کی قدرت کاملہ کی طرف. اور چونکہ انسان کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی احسان کر لے، اس کے ساتھ اچھا کر لے، بھلائی کر لے، تو یہ اس کی اس اچھائی کو، احسانات کو یاد رکھتا ہے.
یاد رکھتا ہے۔ اب یاد رکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی خیر کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، احسان مند لوگ، ان کی علامت آپ نے دیکھی ہوگی، غور آپ کریں گے تو وہ ہمیشہ اپنے محسنین کا تذکرہ ذکر خیر کے ساتھ کریں گے۔ اچھی مجلس میں کہیں گے کہ فلاں واقعی بہت اچھا آدمی ہے، اس نے مجھ پہ بڑے احسانات کیے، مجھے صحیح راستے پر لگایا، صحیح رخ پر لگایا، صحیح کام پر لگایا، صحیح عقیدے پر لگایا اس نے مجھے۔ یہ بھی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی اپنے محسن کا یہ تذکرہ تو چلو آج اس مجلس میں، کل اس مجلس میں، کب تک ہوگا؟ ایک دن آئے گا میں بھی چلا جاؤں گا، مجلس کے لوگ بھی چلے جائیں گے، پھر بھول جائیں گے لوگ۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے محسنین کا تذکرہ لکھ لیتے ہیں، اس کو لکھ کے محفوظ کرتے ہیں۔ اس لیے کتنی کتابیں ہیں، کتنے ملفوظات ہیں، کتنے مکتوبات ہیں، کتنے مواعظ ہیں کہ جس میں اچھے لوگوں کا تذکرہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ فلاں نے واقعی مجھ پر بڑا احسان کیا، اس طرح کی۔ تو اللہ پاک کی ذات تو اس کائنات کی سب سے بڑی اور حقیقی محسن ہے۔ ہر بندے پر اللہ کا حق ہے کہ بندہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرتا رہے۔ یہ حق ہے اللہ پاک کا۔ اس لیے دیکھیں اللہ پاک نے اتنی آسانی فرمائی کہ دن میں 5 نمازیں فرض کر دیں، 5 نمازیں کم از کم فرض کر دیں۔ اب ہر نماز کی ہر رکعت جب شروع ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا۔ تو چاہے فرض نماز ہے، واجب ہے، سنت ہے، نوافل ہے، مستحب ہے، کوئی سی بھی نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو ہے، پڑھنی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے آغاز کے الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریف خاص ہے اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو کم از کم دن میں کچھ موقع تو ایسے ہوں کہ جس میں یہ بندہ اللہ پاک کی تعریف کر رہا ہوں، ورنہ اگر یہ نماز بھی نہیں ہوتی اور بندہ دنیا میں لگ جائے تو اللہ کی تعریف کا تو کہیں تذکرہ ہی یہ نہ کرتا، اپنے آپ کو محروم کر دیتا۔ تو اللہ پاک نے نماز رکھ دی، نماز میں سورہ فاتحہ رکھ دی، سورہ فاتحہ کے آغاز میں اپنے حمد اور تعریف کے کلمات رکھ دیے، تاکہ کہیں یہ بندہ دنیا سے جائے اور غافلین کی فہرست میں نہ لکھا جائے۔ نماز رکھ دی۔ لیکن اب آپ بتائیں کتنی بڑی ہماری بد نصیبی ہوگی کہ ہم نمازوں سے غافل ہو جائیں، نماز ہی زندگی میں نہیں رہی، نمازیں چھوٹ گئی۔ تو جب نماز نہیں رہی، سورہ فاتحہ نہیں، سورہ فاتحہ نہیں تو اللہ پاک کی تعریف بھی نہیں۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے لیکن شکر ادا نہ کرے، نعمتیں تو استعمال کرے لیکن تعریف کی عادت نہ بنائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان میں احسان فراموشی کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ احسان فراموشی کا ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج دیکھیں نا، آج ہمارے اندر یہ مزاج کیوں بنتا چلا جا رہا ہے؟ اپنے ساتھ اچھا کرنے والے کی اتنی ٹانگیں ہم کھینچتے ہیں، کتنا عام ہو گیا ہے۔ دوسرے کی باری تو بعد میں آئے گی۔ آج کا انسان سب سے پہلے ہاتھ کس پہ ڈالتا ہے؟ اپنے محسن پر ڈالتا ہے۔ اس لیے اہل عرب کے ہاں بڑا مشہور مقولہ ہے، بڑا مشہور اہل عرب کے ہاں فرماتے ہیں جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ کتنی گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دماغ کو تسلی میں رکھنا پڑے گا۔ پر میں جس کے ساتھ احسان کرو پھر اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی آج اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو دل میں کیا آ رہا ہوتا ہے کہ چلو بھائی اللہ نے مجھے اس کی خدمت کا موقع دے دیا، اور چلے یہ بھی اچھا ہو گیا کہ آئندہ چل کر یہ بھی میرا خیال رکھے گا، دعا کرے گا، اچھا کرے گا، کچھ تو کرے گا۔ یہ انسان کی سوچ ہے۔ لیکن
اللہ والوں نے، دانائی اور حکمت کی باتیں کرنے والوں نے اس احسان کرنے والے کو ہوشیار کیا۔ فرمایا احسان جس کے ساتھ کر لو ضرور کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، لیکن اب اس بندے سے اپنے آپ کو ہوشیار بھی رکھو، اس سے غافل نہیں ہونا۔ اس لیے آج دنیا کے اندر بہت سارے حوادثات کا نتیجہ جب آخر میں سامنے آتا ہے، تحقیق اور تفتیش ہوتی ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے؟ جس کے ساتھ ساری زندگی اچھا کیا، اس کو بچپن سے لے کر بڑا کیا، ہر چیز کا خیال رکھا، اس نے ہی بڑا ہونے کے بعد اپنے محسن کو نشانہ بنا دیا۔ تو بندہ اللہ پاک کے احسانات کا کیا تذکرہ کرے گا؟ کتنی بھی کوشش کر لے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے آسان فرمایا، نماز فرض کر دی، نماز رکھ دی کہ بھئی نماز کی ہر رکعت میں کم از کم اللہ کی تعریف کے کلمات تو پڑھو گے، ورنہ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے کیا فرمایا؟ اس دنیا کے جتنے درخت ہیں، اقلام، اگر اس کی لکڑی کاٹ کاٹ کے اس کو قلم بنا دیا جائے، قلم بن جائے، کتنے قلم بنیں گے انسان نہیں سوچ سکتا۔ والبحر یمدہ، اور پھر سمندر کے پانی کو اس کے لیے سیاہی بنا دیا جائے، سیاہی، انک بن جائے، اور یہ انسان اس سے اللہ کی تعریف کے کلمات لکھنا شروع کرے۔ من بعدہ سبعۃ ابحر، یہ سارے سمندر کا پانی سیاہی بن کے ختم ہو جائے، پھر 7 سمندر مزید آئے اور وہ بھی سیاہی بن جائے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، لیکن کیا فرمایا؟ ما نفدت کلمات اللہ، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ قلم گھس جائیں گے، سمندروں کے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف اور توصیف کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکیں، وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے، ایک آسان سی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات ہر اعتبار سے لامتناہی ہے، اور انسان اور دنیا کی ہر چیز یہ متناہی ہے۔ متناہی کا مطلب کیا ہے دوستو؟ کہ اس کی ایک حد ہے، لمٹ ہے، ایک عمر ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، انسان کو بہت عمر مل جائے، 100 سال مل گئے، پھر ختم ہو جائے۔ ایک لکڑی بنتی ہے، آج کل ایک لفظ چل پڑا بھئی لائف ٹائم، ہم کہتے ہیں نا بھئی اس کی وارنٹی کیا ہے؟ کہتے ہیں لائف ٹائم ہے، لائف ٹائم۔ وہ 3 مہینے بعد وہ بھی بیچارہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو چلے لائف ٹائم ہو گیا، تو لائف ٹائم کتنی ہوگی اس کی؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال ہوگی۔ لکڑیاں ختم ہو گئی، پلاسٹک ختم ہو گئے، ہر چیز انسان کی بنائی ہوئی ختم ہو رہی ہے۔ جس کو اختتام اور فنا ہے، یاد رکھے اس کو کہتے ہیں یہ متناہی ہے، اس کی انتہا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، وہ کیا ہے؟ لامتناہی ہے۔ وہ کیا ہے دوستو؟ لامتناہی ہے۔ تو ایک انسان جو متناہی ہے، وہ اپنے متناہی قلم سے، متناہی سیاہی سے، متناہی کاغذ سے لامتناہی ذات کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو تو کبھی اختتام نہیں ہے۔ والأول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ تو اس ذات کی تعریف انسان شروع تو کر سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے پورا کر دیا اور میں نے اس کا حق ادا کر دیا، نہیں۔ یہ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو توفیق دے دیتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی انداز میں اللہ پاک کی تعریف کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری زندگیوں میں اللہ کی تعریف اور توصیف کا حصہ ہو جائے، اس کا کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں، ذکر کی پابندی کریں، ذکر کی۔ ورنہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں حق ادا کر دوں، آپ نے حدیث پاک کی ایک مشہور دعا سنی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پابندی سے پڑھتے تھے، اللہم لا احصی ثناء علیک
انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. پھر فرمایا انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ کی تعریف بس وہی ہے جو خود آپ نے اپنی ذات کی فرما دی. آپ فرما سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس کائنات کے سردار کہہ رہے ہیں دوست، اولین اور آخرین کے سردار کہہ رہے ہیں. تو جب اس ہستی کا کہنا یہ کہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو اس ہستی کے بعد عام امتی کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ تعریف کر دی یا میں نے حق ادا کر دیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوشش ہو. اسی لیے کہتے ہیں بھئی انسان باجماعت نماز کا، سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کریں. دیکھیں آج مسئلہ یہ کہ ہم نماز کو صرف ایک عمل سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. چند دن پہلے بھی درس میں ایک بات آئی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ نماز کے اندر جب بندہ آخر میں پہنچتا ہے نا تو یہ ایک دعا کرتا ہے. وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ہوتا ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ بندہ دعا کر رہا ہے نماز میں، اے اللہ مجھ پہ بھی سلامتی ہو اور آپ کے جتنے نیک بندے ایمان والے ہیں ان پہ بھی سلامتی ہو جائے. تو گویا اس نے نماز میں پوری کل امت کے لیے دعا بھی کی ہے، دعا کی ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک شخص آیا اور اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ایک آدمی اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا تو کیا شریعت اس کو سزا دے گی؟ تو حضرت نے فرمایا بالکل سزا دے گی اس کو، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے کو. اب چونکہ عام ذہن تھا نا، عام بندہ ہے، ایک تو ہے کہ آپ دلائل دے کہ بھئی قرآن کی یہ آیت، حدیث کی یہ ہے، ائمہ مجتہدین نے یہ لکھا. تو بڑے لوگ تھے، سمجھ گئے کہ اس انسان کو سمجھانے کے لیے اس کی ذہنی سطح کی بات کرنی. تو اس نے پوچھا کہ نماز چھوڑنے والے نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ اس کو دنیا میں سزا دی جائے؟ یہ تو اللہ کا حق ہے، نماز تو اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو دے، اللہ چاہے تو نہ دے. آپ نے کیسے کہا کہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی نماز صرف اللہ کا حق نہیں، اللہ نے اپنی نماز میں پوری امت کا حق نمازی کے ساتھ رکھ دیا ہے. یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو اس پر لازم ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کی دعا کرنا. اور جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے یہ دعا چھوڑ دی نا، اور جب دعا چھوڑی تو اس کا حق چھوڑ دیا، اور جب بندے کا حق مارے گا تو اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی. آج کبھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ میں نے نماز چھوڑنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا حق مار دیا ہے، ذہن ہی نہیں جاتا. آج نماز چھوڑتے ہوئے کبھی ذہن نہیں جاتا کہ میرے ذمے روزانہ اللہ کی تعریف اور توصیف اپنی زبان سے ادا کرنا لازم ہے. وہ تو آج میں نے کی ہی نہیں، الحمدللہ نہیں پڑھی. اس لیے میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، نماز کی پابندی، اور صرف پابندی نہیں، نماز کا مزاج اور ماحول بنائیں. ماحول اس کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پھر آپ کو ہر نماز کے وقت میں نماز نظر آئے. آپ دیکھیں نا، جو بزرگ حضرات بیٹھے ان سے پوچھیں، ایک وقت تھا جب اذان ہوتی تھی تو مستورات نے بھی مصلی بچھا لی، بڑی بزرگ مستورات نے بھی، جوان نے بھی، بچیوں نے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کر اپنے بڑوں کی نقل کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہے نا، اوپر نیچے ہوتے تھے، ایک نماز کی نقل ہو رہی ہے. لیکن چونکہ ماحول ٹوٹ گیا تو ان بچوں نے نماز کی نقل چھوڑ دی اور موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا، اس لیے کہ جو ماحول ان کو دکھا دیا انہوں نے وہ شروع کر دیا. تو نماز کا ماحول بنائے، ایسا ماحول ہو کہ واقعی گھر میں مصلی نماز کے وقت بچ جائے، اللہ کی برکتیں متوجہ ہوں گی. تلاوت کا ماحول بنائے اور ذکر کا ماحول بنائے.
یہ اللہ کی تعریف کا ایک حق ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پپیزاد بہن کا آج انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.